اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک نیا روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا روحانی وظیفہ ان بہنوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے ہے جو یہ چاہتی ہیں کہ ہماری اولاد جب پیدا ہو تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو، اور جب پیدا ہو تو بالکل صحیح سلامت ہو، ان کے اعضاء بالکل درست ہوں۔ تو ان کے لیے میرا آج کا وظیفہ ہے۔ تو اپنا وظیفہ بتانے سے پہلے، اپنے وظیفے کی طرف آنے سے پہلے میں آپ سب ویور سے گزارش کرتی ہوں کہ میرا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو مل سکیں۔ تو اپنا وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت بتاتی چلوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ساتھ میں اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ تو آپ سب مل کر بھی میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم جاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو آتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ بعض میری بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو یہ خواہش کرتی ہیں، اور یہ خواہش کرنا کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، کہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم لوگ ایسی اولاد ہو، سب جو ہیں وہ اس کی تعریف کریں، اور اس کے بعد صحت مند بھی بچہ ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے جب پیدا ہو تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے بچہ جو ہے جب تک صحیح سلامت نہ ہو تب تک صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو بچے کا صحیح سلامت ہونا بھی بہت ہی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کے اعضاء درست نہیں ہوتے ہیں، یا اعضاء درست جیسے کہ کسی کی ناک کٹا ہونا، ہونٹ کٹا ہونا، یا اس کے علاوہ جو ہے اور بھی کئی مسائل جنم جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ تو ایسے میں ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی اولاد صحیح ہونے کے لیے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تندرست اور صحیح اولاد دے۔ تو ایسے کے لیے میں آپ کے لیے جو خصوصی وظیفہ لے کر آئی ہوں، آپ نے وہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ تو یہ وظیفہ کب شروع کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، اس کے لیے بھی خصوصی آپ کے لیے ہدایات ہیں۔ تو وظیفہ جب آپ کریں گے تو اس کے لیے آپ کا کامل یقین اور کامل بھروسہ ہونا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ جو عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد خوبصورت پیدا ہو، تو وہ پہلے تو کثرت سے درود پاک پڑھتی رہے۔ درود پاک کا ورد ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پورے 9 مہینے بالکل بھی درود پاک کا ورد نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو خصوصاً وظیفہ ہے وہ بھی سن لیجئے، لکھ لیجئے، اس کو یاد کر لیجئے کہ جیسے ہی حمل ٹھہرے، حمل ٹھہرنے کے 3 مہینے بعد اسم یا مصورو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کو آخر تک آپ نے جاری رکھنا ہے، آخری مہینے تک۔ اسم یا مصورو کو سوتے وقت آپ نے 336 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا مصورو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، اور اسم یا مصورو کو سوتے وقت 336 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ بچے کی پیدائش تک اگر آپ پڑھتی رہیں گی تو انشاءاللہ جو بھی بچہ یا بچی ہوگا وہ خوبصورت اور صحیح سلامت پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو عورت حاملہ ہونا چاہتی ہے اس کے لیے بھی ایک خصوصی عمل ہے۔ وہ عورت جو ہے بروز جمعۃ المبارک کے دن یا جمعرات کے دن، ان دونوں دنوں میں یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد بیٹھ جانا ہے جائے نماز پہ، اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد
سورہ محمد، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اسم محمد کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے، اور حمل جو ہے وہ ٹھہرے گا، اور جب حمل ٹھہرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ جو عورت چاہتی ہے کہ عورت کا حمل ٹھہرے اور لڑکا ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ، اس آدمی کو چاہیے، اس کے شوہر کو، کہ اپنا ہاتھ عورت کے پیٹ پر رکھ کر اسم محمد کا وسیلہ مانگ کر یہ دعا کرے کہ یا اللہ عز و جل اگر لڑکا ہوا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، تو انشاءاللہ عز و جل اسم محمد کی برکت سے لڑکا ہی پیدا ہوگا اور بے حد خوبصورت اور صحیح سلامت پیدا ہوگا۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے آپ نے ہمارا چینل جو ہے وہ ضرور جوائن کرنا ہے۔ لائک کے بٹن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور جوائن کریں ہمارا چینل۔ اسی طرح سے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل جوائن ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔